بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، حکومت پاک فوج کو غزہ کیوں بھیج رہی ہے؟ کیا پاک فوج کو انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس کا حصہ بننا چاہیے؟ کیا مستقبل میں غزہ کا کنٹرول پاک فوج کے ہاتھ میں ہوگا؟ انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس کا مینڈیٹ کیا ہوگا؟ پاک فوج کے لیے غزہ میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ کیا مستقبل میں پاک فوج کے پائلٹس اب رافیل طیارے بھی اڑائیں گے؟ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈیڈ لاک کی مذاکرات کے حوالے سے اب وجوہات کیا ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں ان چند بنیادی نکات پر ہم بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس وقت پاکستان اور دیگر مسلمان ممالک حتمی مراحل میں ہے۔ عالمی انٹرنیشنل فورس جو کہ ٹرمپ کے غزہ پلان کا حصہ ہے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس وقت بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ غزہ بھیجی جانے والی عالمی فورس کا حصہ بنے گا اور پاکستان کی فوج باقاعدہ طور پر اب یہ فریضہ بھی انجام دے گی۔ اسی حوالے سے جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں اور جو گراؤنڈ ورک ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے پاکستان کے آرمی چیف مختلف ممالک کے دورے کر رہے ہیں، اور گزشتہ روز آرمی چیف نے مصر کا دورہ کیا، اردن کا دورہ کیا، مصری صدر سے ملاقات کی، اردن کے سربراہ سے جو وہاں کے بادشاہ ہیں ان سے ملاقات کی اور ملٹری قیادت سے ملاقات کی، اور اس کے بعد اب وہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں جہاں پر ان کی سعودی بادشاہ کے ساتھ بھی ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ تمام تر ملاقاتیں اور ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو پیس ایگریمنٹ ہوا ہے حماس کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان، اس پیس ایگریمنٹ کے اندر یہ بات طے کی گئی تھی کہ غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے، غزہ میں سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے، امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے مسلمان ممالک پر مشتمل ایک بین الاقوامی فورس بنائی جائے گی۔ اس فورس کا جو ابتدائی مینڈیٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ مقامی پولیس کو تربیت دیں گے، ٹریننگ دیں گے، انہیں اس قابل بنائیں گے کہ وہ غزہ کو آگے بڑھ سکیں اور چلا سکیں۔ تو اب یہ فورس بننے کے لیے جا رہی ہے۔ اس فورس کے حوالے سے پاکستان کے اندر بھی سوشل میڈیا پر ایک طوفان ہے، ایک نئی ڈیبیٹ کا آغاز ہو گیا ہے۔ ملک ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا خوش آئند ہے کہ پاکستان کی فوج وہ غزہ جائے اور یہ ایک بہت اچھا پیسفل جسچر ہوگا، اور غزہ کی عوام کو بھی پاکستان کی فوج پر بینگ اے مسلم فخر بھی ہوگا، کانفیڈنس بھی ہوگا اور معاملات بہتر ہوں گے۔ مگر دوسری جانب ایک بڑا طبقہ ہے، وہ بڑے سنجیدہ سوالات اٹھا رہا ہے۔ وہ سوالات یہ اٹھا رہا ہے کہ آخر یہ جو عالمی استحکام فورس ہے یہ کس مینڈیٹ کے تحت بنائی جا رہی ہے؟ اس پاکستانی فورس کا رول غزہ کے اندر کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ انٹرنیشنل اسٹیبلٹی فورس کے مینڈیٹ کو پڑھیں، اس کے ایجنڈے کو پڑھیں، تو آپ کو بہت ساری باتوں پر ابہام دکھائی دے گا، بہت سارے شکوک و شبہات دکھائی دیں گے، سوالات اٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مینڈیٹ یہ کہتا ہے کہ ایک تو داخلی سیکیورٹی کو غزہ میں یہ فورس انشور کرے گی۔ جو سب سے کریٹیکل پوائنٹ ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنا بھی اس فورس کا کام ہوگا، یعنی کہ ڈی ویپنائزیشن آف حماس، وہ رسپانسبلٹی پاک فوج کے گلے میں فٹ ہو رہی۔ پھر اس کے بعد اسرائیلی کی سرحدوں کی حفاظت کرنا بھی یہ پاک فوج کی ذمہ داری ہوگی اس مینڈیٹ کے مطابق، اور بارڈر پر جو اسلحے کی سمگلنگ ہے، یہ کسی بھی چیز کی جو سمگلنگ ہے، اس کو روکنا بھی اس انٹرنیشنل فورس کے تحت پاک فوج کی ذمہ داری قرار دیا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دہشت گردی کے خلاف، دہشت گرد کیمپس کے خلاف کارروائی کرنا، یہ تمام تر چیزیں، اور جو بیچ میں ایک نیوٹرل لفظ ہے کہ جو نگران حکومت وہاں پر قائم کی جائے گی، اس
کے حوالے سے تعمیر نو میں مدد کرنا، سڑکوں کا انفراسٹرکچر کا بحال کرنا، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ عالمی استحکام فورس کے تحت ہوں گی۔ مگر آپ سادہ الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر پاکستان کی فوج کو حماس کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے، یوں کہیے کہ حماس سے لڑنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج اسرائیل سے تو کوئی کانفلکٹ نہیں لے گی، لیکن حماس کے ساتھ کانفلکٹ ضرور ڈیولپ ہوگا جب آپ کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ آپ نے حماس سے اسلحہ واپس لینا ہے، ان کو غیر مسلح کرنا ہے، آپ نے اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے آپ جا رہے ہیں، غزہ کے لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے آپ نہیں جا رہے۔ تو یہاں پر ایک کانٹرڈکشنز کریٹ ہوتی ہیں، سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا پاک فوج کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ حماس کو غیر مسلح کرے، وہ اسرائیلی سرحدوں کی حفاظت کرے، وہ میک شور کرے کہ حماس کے پاس کسی بھی قسم کی ویپنائزیشن وہاں پر نہ ہو، ان تک امداد نہ پہنچے۔ تو یہ ایک بڑا سوال ہے۔ مگر جو پاکستان کے اندر ڈیبیٹ و تنقید ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ جب بھی دوسروں کی جنگ میں کودنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے، پاکستان میں دہشت گردی بڑھی ہے، پاکستان کے اندر پاکستان کی اکانومی نے سفر کیا ہے، تو آپ کرائے کی فوج کا، کرائے کے قاتلوں کا رول پلے مت کریں۔ اور ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل سٹیبلٹی فورس ہے یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت بننی چاہیے، نہ کہ ٹرمپ کے چارٹر کے تحت بننی چاہیے۔ ٹرمپ کا 20 نکاتی فارمولہ اور اقوام متحدہ کا چارٹر یہ دو مختلف چیزیں ہیں، دو متضاد چیزیں ہیں۔ آپ ٹرمپ کے قبضے کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ایسے قبضے کا حصہ نہ بنیں، یہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی ایک جواز فراہم کر رہے ہیں کہ دیکھیے جب آپ ایک وار زون میں جاتے ہیں، اور ایک ایسا وار زون جہاں پہ مکمل طور پر ابھی تک جنگ بندی نہیں ہوئی، جہاں پر ہمیں روز کی اطلاعات ملتی ہیں کہ اتنے افراد کو اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں جنگ چل رہی ہے۔ تو جب جنگ چلے گی اور کہیں پر پاکستانی فورس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو پھر پاکستانی فورس ریزسٹ کرے گی، اور جب ریزسٹ کرے گی تو پھر ایک جنگ کا ماحول ہوگا، پھر آپ روک نہیں سکیں گے، نہ پاکستان رک سکتا ہے نہ رکنا چاہیے، تو پھر پاکستان اسرائیل کو جواب دے گا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ٹریپ کیا جا رہا ہے، اور جو پاکستان نے شکست انڈیا کو دی ہے اب اس کا بدلہ لینے کے لیے جو بیٹل فیلڈ ہے وہ غزہ کو بنایا جا رہا ہے، اور بہانے سے پاکستانی فورس کو وہاں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں پر اسرائیل اس کے سامنے کھڑا ہو، ہاتھ پاؤں بندھے میں ہوں، لاجسٹک سپورٹ محدود ہو، اور پاکستان کنفیوز ہی رہے کہ پاکستان کو کس حد تک جواب دینا ہے یا نہیں دینا۔ اب یہاں پہ ایک چیز قابل غور ہے کہ ابتدائی طور پر امریکی فورس کو بھی غزہ بھیجنے کی بات کی گئی تھی، مگر اچانک امریکہ بیچ میں سے غائب ہو گیا۔ امریکہ نے اسرائیل کی نگرانی کے لیے بھی جو فوج بھیجنی تھی وہ بھیجنے سے انکار کیا، اور پھر برطانیہ کے جو فوجی اہلکار ہیں جن کی تعداد غالباً 200 سے زیادہ ہے، انہوں نے جا کر کنٹرول سنبھالا۔ اب ایسے حالات کے اندر جب آپ کو یہ پتا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران اسرائیلی فوجیں بھارت کے اندر موجود تھی، بھارت کو اس آپریشن کو کنڈکٹ کر رہی تھی، کنٹرول کر رہی تھی اگینسٹ پاکستان، تو پھر آپ ایسے اینیمی کے سامنے جا رہے ہیں اور آپ پیس کیپنگ مشن کا مائنڈ سیٹ لے کے جا رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کے ساتھ کوئی بھی شرارت ہو سکتی ہے، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جو ایک مکمل جنگ میں آپ کو کنورٹ کر سکتا ہے، آپ کا کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ایسی جگہوں پہ جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرا، جو اردن کے شاہ عبداللہ ہیں انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا، اور یہ انٹرویو بھی بالکل اسی وقت ہے جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر ان سے ملاقات کر رہے تھے اور مصر کا دورہ بھی کر رہے تھے اور اب سعودی عرب میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو انٹرنیشنل سٹیبلٹی فورس ہے، ISF ہے، اگر اس کا مقصد پولیسنگ کرنا ہے، اس کا مقصد گشت کرنا ہے سڑکوں کے اوپر، اس کا مقصد پیٹرولنگ کا کام کرنا ہے، چیک اینڈ بیلنس کو قائم کرنا ہے، تو پھر ہم سمیت کوئی بھی ملک اس کا حصہ نہیں بنے گا۔ لیکن اگر آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم پولیس کو ٹرین کر دیں، ان کی تربیت کر دیں، تو اس مقصد کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ہم آن گراؤنڈ اپنی فورس کو
بھیجنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. بٹ اب پاکستانی پارلیمنٹ کے اندر بھی اب یہ سوال اٹھ رہا ہے، آلدو کہ پارلیمنٹ کی کوئی اوقات تو نہیں ہے، اگر عاصم منیب صاحب کوئی فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کی فوج کو جانا ہے تو پھر یہاں سب لوگ انگوٹھے لگائیں گے اور اس کو اسلام اور کفر کی جنگ بنا کر پیش کریں گے. اور یہ ایک احساس دلانے کی کوشش کی جائے گی کہ دیکھیے پاکستانی فوج غزہ کی عوام کے لیے جا رہی ہے، یکجہتی کے لیے، آلدو کہ ایک ایسا ملک جہاں پر اگر آپ غزہ مارچ کریں تو آپ کی پارٹی کالعدم قرار دے دی جاتی ہے. اس کے اپنے ریپیکشنز ہیں، اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا، وہ ایک علیحدہ ایک میٹر ہے، ایک فیکٹر ہے، لیکن سٹل جو کچھ سینیٹر مشتاق کے ساتھ پاکستان کے اندر ہوا، ہمیں پتہ ہے کہ کتنی سنسیئر ہے پاکستان کی گورنمنٹ غزہ کی عوام کے لیے. لیکن کچھ سٹیٹس کی بھی بات کر لیتے ہیں. اگر ہم پاکستان کا ایک جائزہ لیں پیس کیپنگ مشنز کے حوالے سے، تو انڈر دی اقوام متحدہ آپریشنز تقریباً پاکستان نے آج تک 40 سے زائد آپریشنز میں حصہ لیا، اور یہ افریقہ سے لے کے ایشیا اور ایشیا سے لے کے مشرق وسطیٰ تک پاکستان کی فوجیں تعینات رہی ہیں. اور یہ جو 40 سے زائد آپریشنز ہیں، ان میں 2 لاکھ سے زائد پاکستانی فوجی وہ تعینات رہے، اہلکار، انہوں نے اپنی سروسز پرووائڈ کی، اور بڑا ایک شاندار ٹریک ریکارڈ ہے. مگر جو کچھ اب ہو رہا ہے یہ ہم سمجھنا ہے کہ ایک تو اقوام متحدہ کی چارٹر کے مطابق نہیں ہو رہا، یہ ٹرمپ کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی پاکستان کی حکومت جو کہ ایک ان پاپولر گورنمنٹ ہے، کمزور حکومت ہے، جو اپنے فیصلوں کے لیے، اپنی لیجٹمیسی کے لیے ٹرمپ کی طرف دیکھ رہی ہے، وہ ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے جس سے کہ ٹرمپ کو خوش کیا جا سکے. مگر مسئلہ یہاں صرف ٹرمپ کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں اسرائیل کا ہے، اور اسرائیلی مائنڈ سیٹ کا ہے، جو سیز فائر کو مینٹین نہیں کر رہا، جو کسی قانون کو، کسی قاعدے کو، کسی اخلاقی حدود کو نہیں مانتا. اور اس سے بڑھ کر ایک بڑا پرنسپل کوسچن ہے کہ حماس کو بینگ پاکستانی کیا ہم ایک جہادی فورس کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک فریڈم فائٹر کے طور پر دیکھتے ہیں، یا ایک ٹیررسٹ موومنٹ کے طور پر ہم دیکھتے ہیں. تو یہ 2 فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں. پھر اس کے بعد ایک تو غزہ کے معاملات اور سچویشنز وغیرہ چل رہی ہیں. اب خبریں آ رہی ہیں کہ جناب جو پاکستانی پائلٹس ہیں وہ رافیل طیارے اڑائیں گے، اور بھارت بہت پریشان ہے. اور اس کی پریشانی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو رافیل طیارے ہیں ان کے جو سرپرائزز ہیں، اب پاکستانی فوج کو سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع براہ راست ملے گا. اب یہ رافیل طیارے کیسے اڑائے جائیں گے؟ فرانس کی جو کمپنی ہے اس نے رافیل طیارے دیے ہیں قطر کو اور متحدہ عرب امارات کو، اور ان دونوں ملکوں نے پاکستانی فوج کو کہا ہے کہ آپ یہ طیارے استعمال کریں اور ان پر اپنی تربیت حاصل کریں. تو یہ بڑی پریشانی لگی ہے. بھارت کے پاس ایک ہی زبردست چیز تھی، اور رافیل طیارے، آلدو کہ یہ طیارے بھی تباہ ہوئے، کہ پاکستانی فوج کی وجہ سے ان طیاروں کا ریٹ بھی نیچے آ گیا اور چائنیز طیاروں کا ریٹ بڑھ گیا. تو یہ بھی ایک پریشانی ہے. لیکن اب بات کر لیتے ہیں ایک آخری ایپیسوڈ کی. اس وقت استنبول میں گزشتہ 3 دن سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات جاری، گھنٹوں پر محیط یہ مذاکرات ہیں، اور یہ اب تک تعطل کا شکار ہیں، ڈیڈ لاک کا شکار ہیں. پاکستانی میڈیا کو دیکھیں تو پاکستانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو میڈیٹرز ہیں ان کی باڈی لینگویج کچھ اور ہے، وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن جب وہ کابل سے رابطہ کرتے ہیں تو کابل کچھ اور ڈائریکشن دے رہا ہے، اور پھر مجبوراً چیزیں بیک ٹو سکوئر ون چلی جاتی ہیں. تو قصہ مختصر کہ ابھی تک اتفاق رائے نہیں ہو سکا، کوئی ٹرمز آف ریفرنس طے نہیں ہو سکے، کوئی لامیہ طے نہیں ہو سکا کہ اگر ٹی ٹی پی کے خلاف اگر افغان طالبان کارروائی کرتے ہیں تو اس کے ثبوت وہ کیسے پاکستان کو دیں گے. اس کے اوپر ایک ڈیڈ لاک ہے کہ پریکٹیکلی وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کیسے کرتے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ ہوگا کیا. مگر یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا پاکستان کو اپنی فوج غزہ بھیجنی چاہیے؟ کیا ہمیں عالمی استحکام فورس کا حصہ بننا چاہیے؟ اور اس عالمی استحکام فورس کا مینڈیٹ ہوگا کیا؟ یہ کیسے آپریٹ کرے گی اور چیلنجز کیا ہیں؟ ان تمام موضوعات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.